السلام علیکم۔ آج جس دلدوز تاریخی واقعہ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، یہ ایک ایسا افسوسناک سانحہ ہے جس نے تاریخ عالم کو بالعموم اور تاریخ اسلام کو بالخصوص لہو لوہان کر دیا ہے۔ مسلمانان عالم کے علاوہ اہل فکر اور درد مند دل حضرات آج بھی اس واقعہ سے دکھی اور رنجیدہ ہیں۔ کاش یہ سانحہ کبھی پیش نہ آیا ہوتا اور دنیا درد و کرب میں مبتلا نہ ہوتی۔ 60 ہجری میں امیر معاویہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا۔ یزید نے تمام عمال کو خطوط روانہ کیے کہ لوگوں سے اس کے حق میں بیعت لی جائے۔ مدینہ منورہ کے عامل ولید بن عتبہ کو خصوصی طور پر خط لکھا اور حضرت امام حسین، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم سے بیعت لینے کا کام سونپا گیا۔ جب ولید بن عتبہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کی بیعت کا کہا تو آپ نے جواب دیا، میرے جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ اس مقصد کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا کریں، جو مجمع کی رائے ہوگی وہی کروں گا۔ ولید یہ بات مان گیا، مگر مروان نے اسے کہا کہ تم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جانے دیا، اب جب تک تمہارے اور ان کے درمیان اچھی طرح خون ریزی نہ ہوئے تم ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ یوں شہر مدینہ میں حالات کشیدہ ہونے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس غیر شرعی بیعت کو کسی قیمت پر قبول کرنے کو تیار نہ تھے اور مدینۃ الرسول کو خون ریزی سے بچانے کے لیے اپنے تمام خاندان کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ادھر کوفہ والوں کو جب خبر ملی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو انہوں نے صلاح مشورے کے بعد آپ کو بلاوے کے خطوط لکھنے شروع کیے، جن میں آپ کو اپنا امام تسلیم کرنے اور بیعت کرنے کے وعدے کیے گئے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم یزید کی بیعت سے منحرف ہیں۔ ہم نے گورنر کوفہ کے پیچھے جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں مراسلے لکھے گئے اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا گیا۔ کوفہ والوں کے خطوط پڑھنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو حقیقت حال کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کچھ ساتھیوں اور اپنے 2 بیٹوں کے ہمراہ کوفہ روانہ ہو گئے۔ کوفہ والوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نمائندے کے طور پر جوک در جوک آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی دیوانگی، عشق و محبت، جوش اور عزم دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ حالات دعوت حق اور امر بالمعروف کے لیے سازگار ہیں، آپ بلا تعمل اور بلا جھجک تشریف لے آئیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو چند جلیل القدر صحابہ نے کوفہ جانے سے روکنے کی کوشش کی، مگر آپ نے فرمایا، اب مجھ پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور دعوت حق کی خاطر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ وہ لوگ بے وفا ہیں یا وفادار، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے وقت اس سوال سے ڈرتا ہوں کہ تجھے دعوت حق ایسے وقت میں دی گئی تھی جب ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا، سنت نبوی کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی، دین اسلام میں بدعات و خرافات کو رواج دیا جا رہا تھا، لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے تھے۔ ایسے وقت میں تو نے اس ظلم کے خلاف جہاد کا علم بلند کیوں نہ کیا؟ 3 ذوالحجہ 60 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حج کو عمرہ میں بدلا
اور اپنے اہل بیت، خدام اور اصحاب کے ہمراہ عراق کی راہ اختیار کی، مگر وہاں کوفہ کے حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ مخبروں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی جانب کوفہ والوں کا بڑھتا ہوا رجحان دیکھا تو فوراً یزید کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور اسے اپنی خلافت محفوظ رکھنے کے لیے سخت اقدام کرنے کا مشورہ دیا۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا نیا حاکم مقرر کیا اور اس سے حکم دیا کہ حالات پر قابو پائے، عقیدت مندان امام حسین کو سخت سزا دے اور مسلم کا سر کاٹ کر میرے دربار میں بھیج دے۔ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ، جن کے گھر جناب مسلم ٹھہرے ہوئے تھے، کو قید کر دیا۔ جب یہ خبر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو آپ کے اعلان پر 40,000 کوفی جمع ہو گئے۔ سما ایسا بندھ گیا کہ ابن زیاد کو اپنی فکر لاحق ہو گئی۔ اس شاطر نے ایک اور چال چلی کہ شہر کے سرکردہ افراد کو محل میں بلوایا اور کہا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے حامیوں کو انعام و اکرام کا لالچ دے کر یا یزیدی فوج کا خوف دلا کر ان کی حمایت سے روکو۔ چنانچہ وہ معززین شہر اس کی باتوں میں آ گئے اور بلند جگہ پر چڑھ کر لوگوں کو واپس جانے کے لیے آمادہ کرنے لگے۔ ان کی تقاریر سن کر لوگوں کے حوصلے پست ہونے لگے اور مغرب تک حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ 30 لوگ رہ گئے۔ آپ نے انہی ساتھیوں کے ہمراہ شہر چھوڑنے کا قصد کیا، مگر یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے گئے حتیٰ کہ آپ بالکل تنہا رہ گئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ کوئی راہ بتانے والا اور ہمدردی جتانے والا بھی نہ تھا۔ کوفیوں نے اپنی ازلی بے وفا فطرت کا مظاہرہ کر دیا تھا۔ ادھر ابن زیاد کے سپاہی آپ کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ آپ ایک بڑھیا کے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اس عورت کے بیٹے کی مخبری پر گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا، جو کہ غصے سے بپھرا بیٹھا تھا اور جس نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ اس نے دنیا کے لالچ اور یزید کی منشا کے مطابق آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت امام مسلم کے کم سن بچوں پر بھی رحم نہ کیا گیا اور ان معصومین کو شہید کر کے دائمی ذلت و رسوائی کو اپنے نام کر لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ابھی راہ میں ہی تھے کہ انہیں کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اور ان کے ننھے بچوں کی شہادت کی اندوہناک خبر مل گئی۔ آپ شدت غم سے تڑپ اٹھے، مگر آپ نے ڈرنے یا جھکنے کی بجائے استقامت اور اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سفر جاری رکھا۔ حضرت مسلم اور آپ کے معصوم بچوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے نانا کے دین کی آبیاری کرنے میں پہل کر دی۔ حق کی سربلندی کے لیے باطل سے ٹکرا گئے، اپنی جان تو پیش کر دی مگر باطل کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا اور دنیا کے لیے قربانی، بہادری اور استقامت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ ہمیں چاہیے کہ ان برگزیدہ ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حق کا ساتھ دیں اور شیطانی قوتوں کا مقابلہ کر کے اپنی زندگیاں اسلام کے مہیا کردے روشن اصولوں کے مطابق گزاریں۔